أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم. وقال تعالى: اقتربت الساعة. وقال تعالى: والعاديات ضبحا. وقال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دانا نفسه وعمل ما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اس طریق غفلت سے اٹھ، اس طریق غفلت سے اٹھ، غافل خدا کے واسطے کر مہیا اٹھ کے کچھ روزے جزا کے واسطے. حد بھی ہے ہر چیز کی، آخر کہاں تک سوئے گا. آج یوں سویا تو کل پھر ہاتھ مل کر روئے گا. جاگنا ہو جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، ورنہ پھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جمعہ کا وقت بڑا کم ہوتا ہے. ابھی لمبا سفر کر کے میں آ رہا ہوں. تکلیف بھی ہوتی ہے، سانس بھی کھلتی ہے، پورے بدن میں لگاتار بولتے ہوئے پھر ابھی 2 گھنٹہ بول کر آ رہا ہوں. تھوڑی سی عجیب کیفیت ہوتی ہے، مونگیاں چلتی ہے پوری بدن. یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ خوب طاقت دے، زور سے کہو خوب صحت دے، کیونکہ ملک میں ظالموں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنا، اللہ کا پیغام حق اور بے باکی کے ساتھ پہنچانا، یہ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے.
حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، نہیں بولا نہیں ہے، زور سے کہو۔ پہلے آقا کا فرمان ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم حکومت میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ بھی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کچھ علماء ابھی میدان میں اتر کر یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ دور ایسا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ خراج بھی آ جائے، ہر کوئی محفوظ رکھ رہا ہے۔ لیکن اگر سبھی ایسا کریں گے تو پھر امت کا کیسا ہوگا؟ دو چار قولیں بھی تو ضروری ہے، دو چار قولوں کی بھی ضرورت ہے۔ چلیے آئیے قرآن مقدس کی ایک بڑی اہم آیت، ساری آیتیں اہم ہیں لیکن ایک بڑی اہم آیت جو بڑا پیغام دیتی ہے، آج وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ کہتا ہے ہم سے کہتا ہے، ایمان والوں سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو۔ اور اگلا بڑا پیارا جملہ ہے، بڑی پیاری نصیحت ہے، بڑا پیارا سندیش ہے، بڑا پیارا پیغام ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص، ہر جان، ہر نفس یہ سوچے ما قدمت لغد، کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور یہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ ایسے الفاظ ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں۔ دیکھو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، نکاح کا خطبہ، تو نکاح کے خطبے میں 3 آیتیں قاضی صاحب پڑھتے ہیں، 3 آیتیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ تینوں آیتوں میں یہ لفظ آتا ہے۔ پہلی آیت امام کیا پڑھتا ہے نکاح کے خطبے میں؟ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں۔ وہاں صرف مسلمان نہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اتقوا ربکم، ڈرو تمہارے وہ پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو تمہارے اس پروردگار سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا۔ اسی آیت کو ہم سامنے رکھ کر ہندوؤں سے بھی کہتے ہیں کہ تمہارے ابا بھی آدم، ہمارے ابا بھی آدم، تمہاری اماں بھی حوا، ہماری اماں بھی حوا، اور ہمارے نبی نے سب سے یہ کہا، سب سے یہ کہا کہ ربکم واحد، تم سب کا پروردگار بھی ایک ہے، اور ابوکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ یہ آیت کو سامنے رکھتے ہندوؤں سے ہم کہتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام پجاریوں کو کہا تھا کہ تمہارا رب بھی ایک ہے، ہمارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، ہمارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے، ہماری ماں بھی ایک ہے۔ اس اعتبار سے ہم سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ اب حدیث میں کیا آتا ہے کہ بچہ پیدا تو صحیح فطرت پر ہوتا ہے، یعنی جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر حدیث میں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانُهُ وَيُنَصِّرَانُهُ، حدیث کے پیارے میں اللہ نے عجیب چیز ذہن میں ڈال دی کہ حدیث پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے مسلمان بنا دیتے ہیں، یا کافر بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، یا کرسچن بنا دیتے ہیں۔ یعنی اشارہ یہ مل گیا کہ پیدا تو مسلمان ہوا تھا، ماں باپ نے کچھ اور بنا دیا۔
بہت بڑی پیاری ہے کہ ہم نے تو کوئی درخواست نہیں دیے تھے کہ اللہ میاں مسلمان ماں کے پیٹ میں رکھنا، ہم نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دیے تھے کہ اللہ میاں مسلمان باپ کے گھر میں پیدا کرنا۔ ارے وہ بھی کسی دیا رہے اپلیکیشن ایسا کچھ بولتے ایسا بولتے لو کہ میں میرے بابا کی شادی میں تھا۔ ارے بھائی غلط بات تھوڑی، کچھ لوگ رہتے ہیں دوسری شادی میں، تو ہم نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی، ہم نے تو کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ اللہ ایمان والے کے گھر میں پیدا کرنا، مومن ایمان والی ماں کے پیٹ میں رکھنا ہم کو لوگوں نے نہیں، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، لیکن یہ ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہو گیا کہ مسلمان باپ اور مسلمان ماں ہم کو ملی۔ یہ اس کا بڑا احسان ہو گیا کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ اگر وہ کسی کرسچن کے گھر میں پیدا کر دیتا، وہ اگر کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا، وہ اگر کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا، وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا، وہ کسی نصرانی کے گھر میں پیدا کر دیتا، وہ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا، تو حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ پھر جو ماں باپ بناتے ہیں بن جاتا ہے۔ اے بولو تو احسان ہے کہ نہیں ہم پر اللہ کا؟ بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم، جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم کہ میرے مالک تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا۔ تو اب آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعرات کو جو میرا لائیو بیان ہوا تھا، جی ہاں، جس کو پوری دنیا نے دیکھا، جمعرات کو کل کا میرا بیان جو ہوا تو اس کا عنوان میں نے رکھا تھا، اور آج وہی چیز میرے ذہن میں آ گئی کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ تم کو اور مجھ کو ہدیے بھی مل گیا، یہ گفٹ مل گیا، گفٹ۔ ہم کو قربانیاں نہیں دینی پڑی، ہم کو یوگدان نہیں دینا پڑا، ہم کو بلیدان نہیں دینا پڑا۔ باپ مسلمان، ہم مسلمان، ماں مسلمان، ہم مسلمان، یہ اس کا احسان۔ ورنہ جن لوگوں نے ایمان حاصل کیا ہے، دیکھو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کہ ایمان کتنی محنت سے حاصل کیا۔ جب مان لیا، جب بلال نے ایمان لا لیا اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلال نے جب کہہ دیا، اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، تو ذرا دیکھو اتنا کہنے پر کتنا ستایا گیا، بلال کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور بلال کو تپتی زمین پر لٹایا گیا، سینے پر بڑا پتھر رکھا گیا، اور اتنا تپتی زمین پر لٹایا جاتا تھا کہ حضرت بلال کی چمڑی نکل جاتی تھی اور خون بہتا تھا، اتنا ستایا گیا۔ اور صرف مارنے والے اتنا ہی کہتے تھے کہ پھر جا، مکر جا اور انکار کر دے اور کہہ دے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ بڑی محنت سے ایمان ملا، لیکن پھر بھی بلال اتنا ہی کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مارنے والوں سے کہتے تھے کہ تم نے پورے کعبہ میں جو رکھے ہیں مورتیوں کو، تمہارا ایمان یہ ہے کہ بارش کا برسانا اس کے ہاتھ میں، اولاد کا دینا اس کے ہاتھ میں، دکان نہیں چلتی وہ اس کے ہاتھ میں، تمہارا ایمان ہے۔ تم یہ کہتے تھے کہ اولاد کا دینا اس کے ہاتھ میں، بارش کا برسانا اس کے ہاتھ میں، تو بلال کہتے تھے نہیں نہیں نہیں، بلال کہتے تھے رزق کا دینے والا بھی ایک ہے، بلال کہتے تھے اولاد کا دینے والا بھی ایک ہے، بلال کہتے تھے دکان کا چلانے والا بھی ایک ہے، بلال کہتے تھے زندگی کا مالک ایک ہے، موت کا مالک ایک ہے۔ صرف اتنا کہنے پر بلال کو مارا جاتا تھا۔ معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اب صحابہ کرام کو آپ دیکھو کہ ایمان لانے پر مارا گیا، اس صحابہ کو تو آرے سے 2 ٹکڑے دیے گئے،
شکنجے تھے، کچھ صحابہ کی چمڑیاں ایسا ڈال کر ادھیڑی جاتی تھی، صرف قصور یہ تھا کہ وہ ایمان لاتے تھے. یہ کیوں سمجھا رہا ہوں؟ ہم کو تو ایمان گفٹ میں مل گیا. جس ماں کے پیٹ سے جنم لیے وہ ماں مسلمان کی، ہم مسلمان ہو گئے، باپ مسلمان کا ہم مسلمان ہو گئے، تو یہ اس کا احسان ہے. اب جو میرا عنوان یہ ہے کہ جب گفٹ میں اللہ نے ایمان دے دیا، ہدیے میں اللہ نے، تحفے میں اللہ نے ایمان دے دیا، تو اب ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ ہم نہیں، اللہ خود یہ کہتا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرو. کیا کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان پر بنا کر ڈالا جاتا ہے. جیسے گھر لوٹا جاتا ہے، جیسے دکان لوٹی جاتی ہے، جیسے زیورات لوٹے جاتے ہیں، جیسے مال کبھی کبھی آپ راستے میں جا رہے ہیں اور آپ کو کسی نے بندوق لگا کر مال لوٹ لیا. اب اگر مال لوٹ لیا لیکن آپ بچ گئے تو اپن کیا کہتے؟ جان دو بچی. تو ایسے ہی میرے یارو، ایمان والے کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے ایمان. کیا ہے؟ بولو سے ایمان. ٹکڑے کر دیے جائے برداشت، مکانوں کو آگ لگا دیا جائے برداشت، ساری چیزیں برداشت، لیکن ایمان والے کی سب سے قیمتی دولت ہے ایمان. ایمان نہ جائے. کیا نہ جائے؟ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. یہ ہمارے پاس ہے کیا بھائی؟ نہ محلات ہے، نہ حکومتیں ہیں، نہ بادشاہت ہے، نہ دنیا کی دولتیں ہیں. ایمان والے کے پاس، مسلمان کے پاس صرف کیا ہے؟ ایمان. لیکن پھر بھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں او اڈانی، او امبانی، تیری دولتوں سے بڑھ کر ہمارے پاس میں دولت ہے. کائے کی؟ ایمان. اور ایمان کا ویلیو کتنا ہے یہ سنو. ایمان کا ویلیو کتنا ہے یہ سنو، کہ ایمان کا ویلیو اتنا ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کہی تھی، کہیں میرا بیان تھا کہ ایمان کا ویلیو اتنا ہے. اور ایک ایمان والے کا ویلیو، اس کی قیمت اتنی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کافر ہو جائے، پوری دنیا مجھے نہ ماننے والی بن جائے، پوری دنیا میرا انکار کرے، پوری دنیا مجھے نہ مانے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ایک ایمان والے کا ویلیو میری نظر میں یہ ہے کہ دھرتی پر، زمین پر اللہ کہتا ہے ایک ایمان والا، ایک اللہ 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 کہنے والا واقع رہے گا. اللہ کہتا ہے اس ایک کے لیے میں سارے سسٹم کو بارش برسے گی، ایک ایمان والا بھی اگر سچا واقع رہے گا، اللہ کہتا ہے اس ایک کے لیے میں سورج کو نکالوں گا، اس ایک کے لیے میں چاند کو نکالوں گا، اس ایک کے لیے بادلوں کو لاؤں گا، اس ایک کے لیے بارش کو برساؤں گا. ابھی آپ دیکھیں بارش کی ہوئی تھی، کتنے پریشان تھے؟ بہت پریشان. ہم نہیں، پورا ملک پریشان. یہاں سے لے کر ملک کے کونے کونے میں اللہ کے بندوں نے نماز پڑھی، دعائیں کی بارش کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ اس رب کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ صرف ایک بارش کے قطروں کو روک لے تو ساری دنیا لے ہو. اندیشی میں ہو جائے تو سارا نظام اس کے ہاتھ پر ٹکا ہوا ہے. اچھا ابھی کسی کو بولو کہ تیری کیا ہے؟ ہوٹل. دیکھو کون سا سنو، کیا ہے تیری؟ بولے ہوٹل. اچھا کیا ابھی چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ نہیں نا بابا بہت مندی ہے. کائے کے واسطے؟ بارش کی ہوئی نا. تو بارش سے تیرا کیا لیتے ہیں؟ نہیں سمجھا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے سمجھا کے. مثال ایک ہی دیا میں نے کہ وہ قدرت صرف پانی کے قطروں کو روک لے تو مارکیٹ سو جائے، مارکیٹ کا مندی آ جائے. تو اس قدرت نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ایمان ہم کو دے دیا، فری میں دے دیا، فری میں دے دیا، گفٹ کے طور پر دے دیا. اب آپ کی اور میری کوشش اور محنت یہ ہونی چاہیے کہ اس ایمان کو ہم بچا لیں، یہاں پر بھی بچائیں اور جاتے جاتے بھی ایمان پر ہو.
یہ کوشش ہونا. کیا کوشش ہونا؟ یہ کوشش ہونا. ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، اب بہت سارے لوگوں کو دعا یاد نہیں ہے، تو اس لیے کیا کرتے نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ رہے نماز. ارے میرے یار دعا نہیں بھی یاد ہے تو نماز پڑھ، کیونکہ تجھے بڑھانا کون پڑھا رہا؟ بھائی ابھی میں نماز پڑھوں گا، تم نیت کیا بنیں گے پیچھے میرے سامنے کس کو تو نماز پڑھ. جنازے کی نماز کی دعا نہیں بھی آتی تو امام کے پیچھے نیت تھا لپٹے گئے امام صاحب. لیکن بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ آپ کی نیند نہ کھانا تھا. نماز جنازے کے لیے پڑھ جاتی تو تیرے باپ کے نمازے کی جنازے میں امام ہی پڑھائے گا، تیرے ماں کی جنازے کی نماز میں امام پڑھائے گا. جبکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ ماں اور باپ کا انتقال ہوا تو وقت کا بڑے سے بڑا مفتی اور عالم بھی کھڑے رہے، اللہ والے بھی کھڑے رہے. تو شریعت یہ کہتی ہے بیٹے نے پڑھا ہے، شریعت. لیکن باپ کا بھی تو قصور، باپ نے کروڑوں لگا کر ایم بی بی ایس بنایا مگر جنازے کی نماز ارے بولو نہیں سکھایا. انگلش بولنا سکھا دے گا مگر اتنا ہے کہ مر گیا بڈھا تو تیرے جنازے کی. اب جنازے کی نماز پڑھتے جو باتیں یاد آتی ہے وہ بھی سب ضروری بات رہتی تو کہہ دیتا ہوں. ایمان کتنا قیمتی ہے کہ ہم جنازے کی نماز میں بھی جب دعا پڑھتے ہیں تو آخری جملہ کیا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. ایمان کتنا قیمتی ہے. دیکھو 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 ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم من احییتہ منا، اے اللہ تو ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے جس کو بھی موت دے فتوفہ علی الایمان، تو ایمان والی موت نصیب فرما. یہ اتنی پیاری جملے ہیں، اس لیے میں کہتا کہ یہ جملے کی یاد کر لو. اور یہ جملہ صرف مردے کے واسطے نہیں ہے. تو منٹ پڑھ جا رہے، تو منٹ پڑھ جا رہے گنگناتے چلو، گانے گنگناتے نا گانے گنگناتے چلو. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. عربی نہیں یاد ہے تو اردو میں بولو، اے اللہ ہمیں سے تو جس کو بھی زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، موت دے تو ایمان والی موت نصیب فرما. بیڈ روم میں ہو پڑھتے رہا کرو، بازار میں ہو پڑھتے رہا کرو، دکان میں ہو پڑھتے رہا کرو، آفس میں ہو پڑھتے رہا کرو. نہ معلوم کون سا قبولیت کا وقت ہوگا اور تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اور مرتے مرتے اللہ ایمان والی موت دے گا. دیکھو دیکھو ابھی ایک ویڈیو آئی، بڑی پیاری ویڈیو آئی، دیکھ کر میں دعا کرنے لگا، اے اللہ ایسی موت نصیب فرما. زور سے کہہ دو آمین. ایک ویڈیو آئی غالباً مراکش کی ہے، باہر ملک کی، ایک امام صاحب جمعے کا خطبہ دے رہی ہیں. ایسی موت ہوتی ہے، ایسی خوشی ہوتی ہے. امام صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے ملک الموت سامنے آ گئے، روح کھینچنے سامنے آ گئے. اب دیکھو عجیب بات کہ وہ بندہ خطبے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ملک الموت آ گئے ہیں، اور دھیرے سے ٹیکل لے کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کیا پیاری موت ہوگی. یارو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو سجدے کی موت نصیب فرمائے، نماز والی موت نصیب فرمائے. کیونکہ جیسا خاتمہ ہوگا ویسا فیصلہ ہوگا. جیسا خاتمہ ہوگا ویسا فیصلہ ہوگا. دعا کیا کرو، سب دعا کیا کرو، اے اللہ مرتے مرتے آمین کہنا سب نے. اے اللہ مرتے مرتے زبان پر کلمہ نصیب فرما. اے اللہ دنیا سے جاتے جاتے ایمان نصیب فرما. لیکن کوئی چیز نہیں ہمارے پاس، صرف ایمان ہے. اور ایمان اتنی قیمتی چیز ہے
شخص زندگی بدلا، لیکن اس نے پارٹیشن کے مکان میں رہ کر، چھوٹے سے مٹی کے مکان میں رہ کر، بغیر اے سی اور بغیر پنکھے کی زندگی گزارا. لیکن میں صاف کہہ رہا ہوں کہ اگر جاتے جاتے اسے زبان پر کلمہ نصیب ہو گیا اور ایمان کے ساتھ اگر وہ دنیا سے چلا گیا، ایمان والی موت نصیب آ گئی، تو وہ مٹی کے مکان والا جو ایمان پر گیا وہ اڈانی اور امبانی سے زیادہ بہتر ہے. سب سے قیمتی دولت ایمان. اور میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایمان کو بچاؤ، یہ اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ اب باقاعدہ ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ہمارے ایمان پر، ہماری اولاد کے ایمان پر. ایسے ایسے گیم آ گئے ہیں موبائل میں، ایسے ایسے گیم آ گئے، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کو اور مجھے خبر بھی نہیں. ہم کو کیا لگتا ہمارا بچہ 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا گیم کھیل رہا ہے، ہم کو نہیں ستانا. آج کل آسان طریقہ کیا کر لیا ماں باپ نے، ماں نے بھی کیا کر لی، رویا کسی کا اس کے ہاتھ میں موبائل دے دو. اب موبائل میں ایسے ایسے گیم آ گئے کہ آپ کو ہم کو پتہ نہیں کہ وہ بچہ کھیلتے کھیلتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. مثال کے طور پر ایک گیم ایسا ہے کہ بچہ گیم کھیل رہا ہے، ڈشم 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 مارتے جا رہا ہے نا، مارتے جا رہا ہے. اب کیا بتاؤں، بچہ جیسے گیم بچپن میں کھیل رہا ہے ویسا اس کا ذہن بنتا جا رہا ہے. ابھی بیچ میں حیدرآباد کی ایک ویڈیو آئی تھی. کیا ویڈیو آئی تھی؟ 16-17 سال کا بچہ، خوبصورت بچہ، اور وہ باقاعدہ وہ جو ڈریس آتا جو کھیلنے والوں کا آرمی جیسا، ہاں وہ پہنا ہوا ہے، پلاسٹک کی گن ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور پوری گلی میں چلا رہا ہے. کیوں؟ تو پتا چلا کہ بچپن سے وہ فائرنگ کے گیم کھیلتا تھا اور کھیلتے کھیلتے اس کی دماغی پوزیشن نہیں ہوئی. چلو یہ مثال بیچ میں آ گئی آپ، لیکن سنو ان گیمز میں کچھ گیم ایسے بھی ہے کہ وہ کھیلے گا، فرسٹ اسٹیپ جیت جائے گا، سیکنڈ اسٹیپ جیت جائے گا، پھر ایک اسٹیپ ایسی بھی آئے گی کہ باقاعدہ اس کو اس کے سامنے مورتی آئے گی. کیا آئے گی؟ مورتی آئے گی. پھر وہ مورتی کی اگلی اسٹیپ پہ جانے کے لیے وہ مورتی کو پہلے جو بھی ہے وہ کرے گا، مطلب گویا کہ پرستش اور عبادت. پھر جیسے وہ مورتی کو سجدہ کیا جو بھی کیا تو پھر اگلا اسٹیپ کا دروازہ کھلے گا. یہ مثال سمجھ لو آپ. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہماری اولاد کر رہی ہے اور ہم کو ان کے ایمان کی فکر نہیں ہے. ہم کو لگتا الحمدللہ سبحان اللہ میری اولاد نہیں. کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی. آج کی خبر کیا کروں، کیا بولوں سمجھ نہیں آ رہا. آج ابھی خبر بول کر آیا میں، دیکھ لینا شاید 2 بجے 3 بجے آ جائے گی. آج کی خبر کیا، مسلمان لڑکی نے الہ آباد ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی. کیا اپلیکیشن دی؟ ناجائز طریقے سے میں بالغ ہو چکی ہوں اور جس کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہوں بغیر شادی کے رہنے کی اجازت دی جائے. اسے بولتے ہیں لیو ان ریلیشن شپ. الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ بالغ ہیں، مسلمان لڑکی آپ بالغ ہیں اور آپ کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے. او یارو غفلت کی نیند سوئے مت رہو. اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے. غفلت کی نیند میں مت رہو. یہ اولاد کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہے. خبر بھی نہیں ہے. میں صبح جاگنگ کو جاتا ہوں، جاگنگ کو گارڈن میں جاتا ہوں، پتہ چلا کہ میں دیر کر رہا ہوں کہ بستہ لے کر ٹیوشن کے لیے بچی نکلی بھی ہے اور ٹیوشن کو نہیں پہنچی. کہاں پہنچی ہے؟ گارڈن میں پہنچی. یہ اس لیے کہنا ضروری ہے کہ اولاد کے تعلق سے بے فکر نہ ہو جاؤ. کل قیامت کے دن پکڑو گی. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی
بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور اس لیے آخری جملہ کہتے کہتے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر سیریل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اب سیریل میں تو ماں بھی شامل ہے نا, کیوں؟ باپ بھی شامل ہے. اب سیریل جیسی ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری اولاد دیکھ رہی ہے, وہ تمام چیزیں زندگی میں آتی جا رہی ہیں, تمام چیزیں, اور دھیرے دھیرے یہ سب ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک میں شادی میں, رشتہ دار کی شادی میں گیا, ایک دن پہلے پہنچا, قریب رشتہ دار تھا, تو وہاں سب پیلے ڈریس میں دیکھ رہے کو, کائے میں سب نے پیلے ڈریس پہ پہنے رہے. نہیں سمجھا. تو بعد میں پتا چلا کہ ہلدی کا دن ہے. اچھا, اب اس نے یہ لایا کہاں سے؟ سمجھا, یہ لایا کہاں سے اس نے؟ جو سیریل میں دیکھا, کیونکہ جیسا سیریل میں جیسی شادی ہو رہی ویسی شادی ہم بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھو کہ آج کل کوئی دولہے کیا کر رہے ہیں, وہ عجیب پیجامہ تھا, وہ دولہے پہن رہے ہیں, عجیب شلوار پہن کی, اور عجیب دکھتے ہیں, لیکن کیوں پہنا اس نے وہ؟ ہاں, کیوں پہنا اس نے وہ؟ سیریل میں دیکھا. کہیں میں دیکھا؟ سیریل میں دیکھا. ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہماری بچوں کا ذہن کیا تیار ہو رہا ہے. ابھی 15 اگست کے وقت ایک ویڈیو آئی. کیا ویڈیو آئی بھائی؟ 15 اگست کو اسکولوں میں پروگرام ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. میرا بچہ بھی گیا, انگلش میں مست تقریر کرا دیش کی آزادی پر, ہوتے نا ایک سے پروگرام. اب اس میں کلچرل پروگرام کے نام پر, کلچرل یعنی بچوں کو صلاحیت بنانے کے نام پر الگ الگ پروگرام ہوتے ہیں, ہے نا. اب ہم کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم نے کن کے ہاتھوں میں دے دیا. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ماں برقعے میں ہے اور بڑی خوش ہو رہی ہے, تانے بھی بجا رہی ہے, اور مست بیٹے کا ویڈیو بھی لے رہی ہے, اور بیٹا سامنے ایک مورتی رکھی ہے فوٹو میں, اور بیٹا پورا بھجن پڑھتے سنا رہا, اور پوری پبلک تالیاں بجا رہی. واہ 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 واہ, بھجن بھی آ رہا ہے, واہ واہ کیا بات ہے. دیکھو, جو دیکھو وہ بولو, اور امت کی رہبری کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ورنہ تم تو کم ناراض ہوگے, تم تو کم جوتے والے میں اس سے زیادہ ڈبل ٹیبل لینے والے. اس لیے کہہ رہا ہوں, اور اسی جملے پر بات ختم کر رہا ہوں کہ اپنے اور اپنی اولاد کے ایمان کو لے کر فکر کرو, بے فکرے ارے بولو مت رہو. اب باقی جب اولاد کا چھوٹا بچہ 2 سال کا, اس کو کیا معلوم کٹنگ کیسے رہتی, اس کو تو جیسے کاٹو ویسے کاٹے گا. اب باپ بھی آ کے کٹورا بنا رہا, نہیں سمجھا. اچھا 1 سال کا بچہ ہے, اس کو کیا معلوم بٹے, نہیں معلوم, لیکن اس کو ہو گئے نا, اس کو اولاد نہیں ہوئی تھی, ہو گئے بٹے میں آئے نا تم سے. اب وہ 1 سال کے بچے کو چھری پکڑنے نہیں آ رہی, اب یہ کچھ چھری پکڑتا, کیک کاٹتا, پھر تالیاں بجاتا, ہیپی برتھ ڈے بولتا, پھر بچے کو گفٹ ملتے, تو بچپن سے وہ بچے کے ذہن میں آ جاتا کہ ہر سال یہ منانا چاہیے. پھر وہ بڑا ہو گیا, کسی نے اس کو منع کرا تو کیا ہوتا, میاں باپ دادا سے چل کے آ رہا, تو تیرا باپ پاؤں تو ہم نے کیا کرنا, ارے بولو کب سے چلتا ہے بھائی. کافروں کا بھی یہی جواب ہے, قرآن پڑھ کر دیکھو, کافر بھی نبی کو کیا کہتے تھے, او محمد یہ تو کیا نئے واقعہ کر رہا کہ ایک کچھ مانو. کافر بھی یہ کہتے تھے, او محمد یہ تو کیا نئے واقعہ کر رہا کہ ایک کو مانو. او محمد ایسا نہیں ہے, ہمارے ابا یہ 360 دودھ اکیلے کعبوں میں سب کو مانتے تھے, اور سب الگ الگ, بارش نہیں ہو رہی تو اس کے بعد جانا, تو بھائی بارش نہیں ہو رہی بابا, دکان نہیں چل رہی تو اس کا ٹھیکا دوسرے کا. تو کافر بھی تو یہ کہتے تھے, او محمد نئے باتیں کہاں سے لانا, ہمارے باپ دادا سے یہ چیز. بھائی ابھی سواری اٹھانے والوں کو پکڑ کے سمجھاؤ, کیا بول رہا ہوں, ارے بولے
باپ دادا سے چلے آئے. باپ دادا سے پہلے بابا کی بھی ہم میں آتی تھی, دادا کی بھی. بولنا او یارو بس یہی پر بات ختم. ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. اپنے ایمان کو بھی بچانے کی فکر کرو, اپنی اولاد کے ایمان کو بھی بچانے کی فکر کرو. کریں گے؟ زور سے بولو انشاءاللہ. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے